اسلامی تخریب کاری۔ ایک خبر پڑھی ہے۔ نائجیریا کی احمد ڈبلیو یونیورسٹی کے کانفرنس ہال میں عرصہ سے شراب کی ایک کینٹین قائم تھی۔ یونیورسٹی کے اسلام پسند طلبہ اس کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہے تھے، مگر انتظامیہ اس کو نہیں مان رہی تھی۔ معاملہ اسی طرح ٹلتا رہا، یہاں تک کہ لڑکوں نے نوٹس دے دیا کہ شراب خانہ اگر ہال سے نہیں ہٹایا گیا تو وہ اس کو توڑ ڈالیں گے۔ یونیورسٹی کے حکام نے اس کے جواب میں کہا کہ جو لوگ ایسا کریں گے ان کو سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ طلبہ اور انتظامیہ کی یہ کشمکش بالآخر 5 مئی 1981 کو بھڑک اٹھی۔ طلبہ نے دھاوا بول کر شراب خانے کو توڑ دیا۔ اس کے بعد انتظامیہ نے اس تخریبی کارروائی میں ملوث 24 طلبہ کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد اور آگ بھڑکی۔ طلبہ نے یونیورسٹی کے حکام کے غیر اخلاقی رویے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ یونیورسٹی کے در و دیوار کو اسلامی نعروں سے بھر دیا۔ اس واقعے کے بعد یونیورسٹی کی 2 طالبات نے قومی ترانے میں شرکت سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے مطابق قومی ترانے میں خدا پرستی کے بجائے قوم پرستی کا ذکر ہے۔ اب حکومت نے مزید 37 طلباء کو گرفتار کر لیا۔ اس ہنگامہ آرائی میں ہزاروں طلباء کا تعلیمی نقصان ہوا اور مسئلہ بدستور اپنی جگہ باقی رہا۔ عرب کے لوگ شراب پیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالوں تک ان کو سمجھاتے رہے اور ان کے دل کو نرم کرتے رہے تاکہ وہ شراب کی برائی کو سمجھ جائیں اور خود اپنے ہاتھ سے شراب کے مٹکے توڑ ڈالیں۔ آج ان کے ماننے والے ان کے نام پر تخریب کاری کے ذریعے شراب کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ اس کھلے ہوئے تضاد کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عین اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ شراب پینے والوں کے پاس ایک دن بھی اس جذبے سے نہیں گئے کہ ان کو دل سوزی اور خیر خواہی کے انداز میں سمجھائیں۔ ان کی ایک رات کی نیند بھی ان کے حق میں دعائیں کرنے میں خراب نہیں ہوئی۔ انہوں نے ایک بار بھی اس بات کا ثبوت نہیں دیا کہ وہ فی الواقعہ اپنے بھائیوں کی گمراہی پر تڑپ رہے ہیں اور ان کے برے انجام کے غم میں ان کا یہ حال ہو رہا ہے گویا کہ وہ خود اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ ان کا سارا شوق بس یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر خدائی فوجدار بن کر کھڑے ہو جائیں۔ وہ خدا کی نظر میں دائی اور مسلح بننا چاہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے ایک دن بھی دعوت اور اصلاح کا عمل نہیں کیا۔ اس قسم کی اسلامی تخریب کاری آج بہت بڑے پیمانے پر مسلم دنیا میں جاری ہے، مگر ان چیزوں کا کوئی بھی تعلق اسلام سے نہیں۔ یہ سراسر لیڈری ہے۔ کچھ لوگ اس نام پر لیڈری کے ہنگامے برپا کیے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ اس نام پر، کچھ لوگ ایک عنوان پر اپنے حریف کو نیچا دکھانے میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ دوسرے عنوان پر۔ جو لوگ اس تخریبی سیاست میں مصروف ہیں وہ بلا شبہ مجرم ہیں، اور جو لوگ اس تخریب کاری کے حق میں اسلامی جواز پیش کر رہے ہیں وہ مجرموں کے لیڈر